بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت عطا کی گئی۔ صحیح مسلم 7 صفحات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اے نوح علیہ السلام، تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے پوری طرح انجان بن چکی تھی، اور حقیقی معبود کی جگہ خود کے گڑھے ہوئے بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ اور بتوں کی پوجا ان کا سیاہ تھا۔ آخر اللہ کی سنت کے مطابق ان کے رشد و ہدایت کے لیے بھی ان میں سے ایک ہادی اور اللہ کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہیں مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار کیا۔ قوم کے امیروں اور سرداروں نے ان کے جھٹلانے اور انہیں ذلیل کرنے کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا، اور ان کے سرداروں کے سامنے ماننے والوں نے انہی کی پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب ظاہر کیا کہ جس کو نہ ہم پر دھن دولت کی برتری حاصل ہے اور نہ ہی وہ انسانیت کے رتبے سے بلند فرشتہ ہیکل ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے، ہم اس کے حکموں کو مانیں۔ وہ قوم کے غریب اور کمزور لوگوں کو جب حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے اور پیروی کرنے والے دیکھتے تو گھمنڈ بھرے انداز میں ذلیل سمجھ کر کہتے، ہم ان کی طرح ہیں کہ تیرے فرمان پر چلنے لگے اور تجھ کو اپنا سردار مان لے کہ جس کی پیروی کی جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سمجھ ہے اور نہ ہی یہ ہماری طرح جانچی پرکھی رائے سے کام لیتے، اور نہ اتنا شعور ہے کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے۔ اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان قوم کے پست اور غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دے، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کی تم خواہش رکھتے ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہوں اور نہ فرشتہ ہونے کا، اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میرا مقصد ہے۔ اس کو سرمایہ دارانہ بلندی، غیب دانی یا فرشتہ ہیکل ہونے سے کیا واسطہ؟ قوم کے یہ کمزور اور غریب لوگ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہیں کہ تمہاری طرح دولت دھن والے نہیں ہیں، اس لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت و عصمت کے ساتھ ہے، نہ کہ غریبی اور اخلاص کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت و عصمت کے تابع نہیں ہے، اور نہ اس کے یہاں سعادت اور ہدایت کا حاصل کرنا اور پانا سرمایہ کی رونق کے اثر میں ہے، بلکہ اس کے خلاف نفس کا اطمینان، اللہ کی رضا، قلب کا غنا اور نیت کے و اعمال کے اخلاص پر موقوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بار بار تنبیہ کی
کہ مجھے اپنی دعوت پہنچانے میں اور ہدایت کے راستے پر چلنے میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے نہ جہاں وہ منصب کی۔ میں اجرت کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ اس خلافت کا حقیقی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہترین قدر کرنے والا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمتوں کی پناہ میں آ جائے، مگر قوم نے نہیں مانا، اور جتنا اس اور سے حق کی تبلیغ میں جد و جہد ہوئی، اسی قدر قوم کی اور سے بغض اور دشمنی میں سرگرمی ظاہر کی گئی اور تکلیف پہنچانے اور چھوڑ دینے کے تمام طریقوں کا استعمال کیا گیا، اور ان کے بڑوں نے عام لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کس کی طرح ود سواو، یغوث اور نصر جیسے بتوں کی پوجا کو نہ چھوڑو، اور آخر میں تنگ آ کر کہنے لگے، اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے اللہ کے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا۔ نوح نے کہا، ضرور، اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا، تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ اس طرح جب قوم کی ہدایت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی باطل پرستی، جد اور حد دھرمی ان پر واضح ہو گئی، اور قرآن کے مطابق 950 سال تک برابر کی جا رہی دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں دیکھا گیا، تو بہت زیادہ ملول اور پریشان خاطر ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے فرمایا اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس ان کی حرکتوں پر غم نہ کر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کو حق پہنچانے میں کوتاہی نہیں ہے، بلکہ خود نے بھاگنے والوں کی استعداد کا قصور ہے اور ان کی سرکشی کا نتیجہ۔ تب ان کے اعمال اور حرکتوں کا اثر قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین میں باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بدلے کے قانون اور اعمال کے مطابق سرکشوں کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک ناؤ تیار کرے تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہیں اور اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ناؤ بنانا شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ادھر سے ان کا گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب، جب ہم ڈوبنے لگے تو تم اور تمہارے پیچھے چلنے والے اس ناؤ کی محفوظ نجات پا جائیں گے۔ کیسا مورختہ والا خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر جرأت دیکھ کر انہی کے ڈھنگ سے جواب دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی حقیقت حال کو بتا دیا تھا۔ اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق ناؤ تیار کیے جا، اور اب مجھ سے ان کے متعلق کچھ سوال نہ ہو، یہ بے شک ڈوبنے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ناؤ بن کر تیار ہو گئی۔ اب اللہ کے عذاب کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی پہلی نشانی کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی دھرتی کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ کی وحی نے ان کو حکم سنایا کہ ناؤ میں اپنے خاندان والوں کو بیٹھنے کا حکم دو، اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا ناؤ میں پناہ لے، اور چھوٹی جماعت جو بھی تم پر ایمان لا چکی ہے ناؤ میں سوار ہو جائے۔ جب اللہ کی وعدے کی تعمیل کی گئی تب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو،
اور دھرتی کے شوتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ اللہ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو ناؤ بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام انکار کرنے والے اور دشمن ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون جزائے اعمال کے مطابق اپنے کیے کو پہنچ گئے۔ جب اللہ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو نوح علیہ السلام کی ناؤ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ پانی دھیرے دھیرے سوکھنا شروع ہو گیا اور ناؤ میں پناہ لینے والوں نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یعنی آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ، اور شاید اسی اعتبار سے حدیث میں ان کو اول رسول کہا گیا ہے۔ جس انسان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی، اور جس کو نئی شریعت بھی عطا کی گئی ہو وہ رسول ہے۔ سبحان اللہ۔